بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ ہسٹری سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ پر وقت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی جو ہماری ہسٹری ہے، آئین، حکومت اور سیاست۔ پاکستان کا اعلیٰ اساسی قانون آئین پاکستان کہلاتا ہے۔ آئین پاکستان کا وہ اعلیٰ قانون ہے جو ریاست پاکستان کے اندر تمام اہم چیزوں اور فیصلوں کا تعین کرتا ہے۔ ملک میں 4 مرتبہ مارشل لا لگا، جس سے 2 مرتبہ آئین معطل ہوا۔ ایک مرتبہ سن 1956 کا آئین اور دوسری مرتبہ سن 1962 کا آئین، اور تیسری بار سن 1972 میں مشرقی پاکستان میں مخالفین نے سازشیں کی۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان کی عوام میں احساس محرومی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں وطن عزیز تلخ ہو گیا۔ اس وقت غور کیا گیا تو ملک ٹوٹنے کے بہت سے وجوہات تھے۔ اسی بنا پر سن 1973 کا آئین بنایا گیا۔ آئین بنانے کے لیے ایک خاص کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور آئین میں ہر شعبے اور اہم امور کے لیے اصول بنے۔ آئین میں ریاست کی تمام بڑے فیصلوں کے لیے قوانین بنائے گئے۔ حکومت اور ریاست کا پورا تشکیل بیان کیا گیا۔ مسودہ تیار ہونے کے بعد اسے قومی اسمبلی سے پاس کرایا گیا۔ پاکستانی سیاست کا بنیاد آئین پاکستان نے قائم کیا۔ آئین کے مطابق پاکستان ایک جمہوری اور قومی ریاست ہے۔ آئین پاکستان نے ایک وفاق اور اس کے ماتحت صوبائی حکومتیں قائم کی ہیں۔ آئین کا پہلی آرٹیکل بیان کرتا ہے کہ مملکت پاکستان اور ایک وفاقی جمہوریت ہوگا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور جسے بعد ازاں پاکستان کہا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقہ جات کے متعلق آئین پاکستان کا دوسرا آرٹیکل بیان کرتا ہے پاکستان کے علاقے مدرج ذیل پر مشتمل ہوں گے۔ نمبر 1، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔ نمبر 2، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جات۔ نمبر 3، ایسے علاقے اور ریاستیں جو الحاق کے ذریعے پاکستان میں شامل ہیں یا ہو جائیں۔ آرٹیکل 1 میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی کوئی واضح حیثیت تو بیان نہیں کی گئی، لیکن سن 2009 میں قومی اسمبلی سے ایک اور بل پاس ہوا جس نے واضح طور پر گلگت بلتستان کو نیم صوبے کا درجہ دیا اور یہاں باقاعدہ صوبائی حکومتیں قائم کیا گیا، جس کی تمام بنیادی شاخ اسمبلی، عدلیہ، وزارتیں وغیرہ قائم کیے گئے۔ آئین نے مزید ملک میں 2 قانون ساز ایوان قائم کیے، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ قومی اسمبلی کا بنیاد آبادی کے لحاظ سے ہے، یعنی جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں زیادہ نشستیں رکھی جائیں گی، اور قومی اسمبلی کے ارکان کو براہ راست عوام اپنے ووٹ سے منتخب کرتے ہیں، جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر کی نشستیں دیے گئے ہیں، چاہے صوبہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ سینٹ کے ارکان کو سینٹر کہا جاتا ہے اور اس سینٹر کو 4 صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اپنے ووٹ سے منتخب کر سکتے ہیں۔ خارجہ تعلقات، کسی ملک کے دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنا تاکہ وہ ملک دیگر ممالک سے برآمدات اور درآمدات کا سلسلہ قائم رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں ملکی مذہبی امور، دفاعی سامان کی خرید و فروخت اور ملکی و قومی نظریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک نقطۂ ذہن نشین کر لیں کہ خارجہ پالیسی میں نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے اور نہ مستقل دوست، یہ سب وقت اور حالات کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔
ایک ایٹمی قوت ہونے کے بعد بھی اس اقوام عالم میں مسلمان ممالک میں اونچا مقام حاصل ہے۔ پاکستان ہر معاملے میں ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، خاص طور پر نیوکلیائی ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا اسلحے کی خرید و فروخت کا۔ افواج: پاکستان کی دفاع کا ذمہ ملک کے مسلح افواج پر ہے، جس کی بنیادی طور پر 3 شاخیں ہیں: پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ۔ سن 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے پاک عسکریہ ہندوستانی فوج کا حصہ تھی۔ اس لحاظ سے اس کے تاج برطانیہ کے زیر اثر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا ہے۔ تقسیم برصغیر کے بعد ہندوستانی فوج پاکستان اور بھارت کے بالترتیب 36% اور 64% کی تناسب میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت اعلان ہوا، کوئی بھی فوج جس بھی فوج میں جانا چاہتا ہے تو اسے مکمل اجازت ہے۔ اس وقت بہت سے مسلمان فوجی پاک عسکریہ میں شامل ہو گئے۔ تقسیم کے وقت بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، جبکہ پاکستان میں ایک بھی نہ تھی۔ الحمدللہ اب پاکستان کافی حد تک دفاعی اعتبار سے خود کفیل ہو گیا ہے، لیکن بھارت کا اپنا دفاعی تناسب برقرار رکھنے کے لیے بڑی طاقتوں سے خریداری کرنا پڑتی ہے، جس پر خطیرہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے: پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے شامل ہیں، جن میں سول ادارے بھی ہیں اور فوجی بھی۔ فوج اداروں میں پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ شامل ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، قدرتی آفت میں متاثرین کی امداد وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر نیم فوجی ادارے بھی قانون نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان نیم فوجی اداروں میں فرنٹیئر کانسٹبلری، سرحدوں کور، پاکستان رینجر شامل ہیں۔ پاکستان رینجر کو ملک کے 2 مشرقی صوبوں یعنی پنجاب اور سندھ میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اس لیے اس ادارے کے مزید 2 شاخ بنائے گئے ہیں، یعنی پنجاب رینجر اور سندھ رینجر۔ اس طرح سرحد کور اور فرنٹیئر کانسٹبلری کو ملک کے مغربی صوبوں یعنی صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اسی ادارے کو مزید 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پختونخوا کانسٹبلری اور بلوچستان کانسٹیبلری۔ اس کے علاوہ ہر انتظامیہ اکائی میں مختلف پولیس فورسز بنائی گئی ہیں، جن میں خیبر پختونخوا پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، بلوچستان پولیس، آزاد کشمیر پولیس اور گلگت بلتستان پولیس شامل ہے۔ پولیس فورس میں ایک الگ شاخ بھی بنایا گیا ہے، جس پولیس قومی رضا کار کہا جاتا ہے۔ اس فورس کا مقصد تمام صوبوں میں جہاں ضرورت پڑے وہاں کام کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پولیس کا کام ایئرپورٹ کے امور سر انجام دینا ہے۔ اسی طرح موٹر وے پولیس اور قومی شاہراہ پولیس کا کام سڑکوں پر حفاظت ہے۔ تحقیقات کے لیے وفاقی ادارے تحقیقات FIA اور دیگر تحقیقات ادارے موجود ہیں۔ مخابرات اور ملک کے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی مخابراتی ادارے جیسے ISI وغیرہ موجود ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ہسٹری، آئین حکومت اور سیاست۔ کب مارشاء لاء لگا؟ 2-3 مرتبہ مارشاء لاء لگا، جیسے کہ آپ کو میں نے سنائی ہے۔ تو یہ آج کی ہسٹری تو یہ تھی آج کی ہماری ہسٹری۔ امید ہے آج کی ہسٹری آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔